سورہ نساء کی آیت نمبر 160 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ بس یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے آدمیوں کے لیے راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بے تکا مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ چند یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ اللہ کی جانب سے ہم میں سے ہر شخص کے نام ایک چٹھی لکھوائیں۔ وہ چٹھی ہمارے پاس پہنچے جس میں یہ لکھا ہو کہ اے فلاں بن فلاں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کو مانو، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اس مطالبے سے آپ کو کوئی اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بڑے بڑے مطالبے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھائیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ سارے مر گئے، ختم ہو گئے وہاں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے مطالبے اللہ سے پہلے اللہ کے پیغمبروں سے کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے اس بے تکے مطالبے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم ہی ایسی ہے، ان کی کچھ عادات اور فطرت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ گڑبڑ کرتے آئے ہیں۔ آج کی آیات میں یہ فرمایا کہ ان کی اس بری حرکتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان کے اوپر ہی پڑا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو برا کام کرتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مثلا ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر کے اپنی دنیا سنوار رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ظلم کر کے اپنی دنیا نہیں سنوار رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی عاقبت اور آخرت داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا مال کتنے دن کے کام آئے گا اور اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، ورنہ اولاد اس کی جو ہے وہ گلشرے اڑا دے گی، لیکن اس کے بعد جو عذاب بھگتنا پڑے گا وہ اسی شخص کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ظلم جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اصل میں اپنے ساتھ ہی کرتا ہے۔ نیکی جو آدمی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ نیکی بھی اصل میں اپنے ساتھ ہی کرتا ہے، اور ظلم جو کرتا ہے تو وہ بھی اصل میں اپنے ساتھ ہی کرتا ہے۔ مظلوم کے لیے تو فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ جنت کا دھکا ہوتا ہے، مظلوم کے لیے ظلم جنت کا دھکا ہے، یعنی ظلم ایسی چیز ہے کہ جس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ۔ خرابی جو ہے وہ ظالم کے ہاتھ میں آتی ہے، ظالم خرابی جو ہے وہ اپنے لیے دنیا میں بھی خرابی کا سامان پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی خرابی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہودی ظلم کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر ایک کام تو یہ کیا کہ بہت سے جو چیزیں حلال تھی وہ حرام کر دی، یعنی بطور سزا کے اور بطور عقوبت کے ان پر یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ حرام ہی رہی،
عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ کچھ گنجائش ہوئی، لیکن جو یہودی تھے یہودیوں کے لیے اب بھی وہ حرام ہے. جو یہودی اپنے مذہب پر جمے رہے ان کے لیے آج بھی وہ چیزیں اسی طرح حرام ہیں. پھر شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مکمل طور سے جو ایسی چیزیں تھیں جو یہودیوں پر ان کی حرکتوں کی سزا کے طور پر چیزیں حرام ہوئی تھی، وہ سب پابندیاں اٹھا لی گئیں. وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا کہ حضور کی شان یہ بیان فرمائی گئی قرآن پاک میں کہ آپ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ گزشتہ امتوں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے وہ بڑے بڑے بوجھل احکام، بڑے بڑے جو بھاری احکامات ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ دین فطرت، دین اسلام بالکل معتدل انداز میں دنیا کے سامنے آ جائے. یہودیوں کے ہاں اس میں کچھ سختی ہوئی تھی جس کی وجہ خود یہودی بنے تھے، ان کی حرکتیں بنی تھی جس وجہ سے یہودیوں کا دین جو ہے وہ ایک سخت گیر بن گیا تھا. اپنے ماننے والوں کے لیے وہ ایک سختی پر مشتمل دین بن گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ایک احسان ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے دین اپنی اصلی حالت یعنی اعتدال کی حالت پر واپس آیا. تو یہودیوں کا ایک ظلم تو یہ فرمایا جرم تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا ایک ہے آدمی خود غلط کام کرے چلو اس کی غلطی اس تک رہتی ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی کے غلط کام کرنے کا ذریعہ بن جائے یا کسی کو کار خیر سے روک ڈالے. کوئی بندہ نیک کام کرنے جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں تجھے نہیں کرنے دوں گا. یہ بہت بڑا ظالم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں کسی کو آنے سے روکتا ہے. اخذہم الربا. دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، سود لیتے تھے. سود ایسا جرم ہے جو یہودیوں کی گویا کے سرشت میں داخل ہے. یہودی اس وقت بھی دنیا میں اور پرانے زمانے میں بھی ان کا سود کے ساتھ بہت زیادہ گہرا رشتہ تھا، کیونکہ سود خور اصل میں جو ہے اس کو مال کی محبت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جناب میں کسی کو قرضہ دوں، حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ یہ آخرت کے لیے دیا جاتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ چلو کسی مسلمان یا کسی بھائی کے کام آ جائے، اس کا کام نکلا ہے، پیسہ میرے پاس زائد رکھا ہے، فالتو رکھا ہے، میں نے چاٹنا تھوڑی ہے اس کو، تو کسی کے کام آ جائے گا. تو یہ تو نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہودی جو تھے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ میرا پیسہ اور دوسرا استعمال کرے اور مجھے کچھ بھی نہ دے، یہ کیا بات ہوئی، اس لیے اس پر میں کچھ لوں گا. تو وہ کہ پھر انہوں نے قرض پر جو انٹرسٹ ہے وہ لگانا شروع کر دیا. حتیٰ کہ یہودی جو ہے وہ ان کے بارے میں ایک صاحب نے وہ جو ہے ایک حکایت لکھی کہ ایک یہودی ایسا تھا کہ اس نے کسی بندے کو قرضہ دیا اور اس پر سود پہ سود چڑھتا چلا گیا. وہ غریب آدمی تھا، اس نے اصل بھی واپس نہیں کیا، سود بھی واپس نہیں کیا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میرا پیسہ واپس کرو اور اصل واپس کرو. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اپنی ران کا گوشت کاٹنے دو مجھے یہاں سے. یعنی اتنی گھٹیا ذہنیت ہو جاتی ہے آدمی کی، یہ مال کی محبت انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ران کا گوشت کاٹنے دو، بس مجھے تسکین نفس حاصل ہو جائے گی. میرے دل کی جو اندر ایک کیفیت آ رہی ہے کہ مال کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے میں پورا کر لوں گا. تو یہ اس حد تک انسان کو سود خوری کی لعنت جو ہے لے جاتی ہے. اس لیے تمام شرائع میں تورات، انجیل، قرآن پاک، اس میں سود کو حرام قرار دیا گیا. اور شاید قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو جتنے گناہ ہیں ان میں سے جتنی وعیدیں اور جتنا جو ہے ڈرایا گیا سود سے، شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جس سے اتنا ڈرایا گیا ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود لینے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. خدا کے ساتھ جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ تو جو سود خور ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، چاہے یہ سود خوری ایک فرد کی ہو اور چاہے یہ سود خوری ملک کی ہو.
قوم کی ہو، وہ نتیجتاً تو جو وبال ہے وہ آئے گا، اور قومی جو گناہ ہوتے ہیں ان کا وبال پھر ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی قوم پر کوئی اجتماعی آفت نازل ہو اور اس میں نیک لوگ بھی ہوں تو نیک لوگ بھی اس میں مارے جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل، دنیا کا نام تو کچھ ایسا ہی ہے، دنیا میں الگ نہیں ہے۔ ہاں قیامت والے دن یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ایک طرف ہو جاؤ۔ لیکن دنیا میں معاملہ یکساں رہے گا، اس لیے جو سود خوری کی نحوست ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے، وہ پھر قوموں پر بھی آتی ہے۔ تو اس لیے ملکی سطح پر بھی اس بات کا جو ہے وہ فکر اور اہتمام ہونا چاہیے کہ سود کا لین دین اور سودی قرضے، سودی معاملات نہ کیے جائیں، ورنہ یہ ایسی لعنت ہے جس سے نسلیں بھی نہیں نکل سکتی، اور یہ اوپر سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہودی جو دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، رشوت اور ملاوٹ اور جتنے بھی غلط غیر شرعی طریقے مال کھانے کے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کہ مال کی محبت ان کو اس حد تک لے گئی تھی کہ گناہ کر کے مال کماتے تھے۔ حب دنیا کا مطلب بھی فرمایا یہی ہے۔ دنیا کی محبت کا کیا مطلب؟ دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے مال کمانے والا بن جائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، یعنی کچھ سزائیں ان کو دنیا میں مل گئی کہ حلال چیزیں حرام ہو گئی، ذلت آ گئی، رسوائی آ گئی، قیامت تک کے لیے جو ہے ان کے اوپر لعنت کا طوق آ گیا، وہ سب چلا۔ لیکن یہ بس نہیں ہے اس پر، بلکہ قیامت والے دن اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ جتنے انہوں نے جرم کیے ہیں اس جرم کی سزا دنیا میں ہو نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے ایک جہنم بنائی ہے، اور نیکیوں کی جزا دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور برائیوں کی سزا دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے جس میں دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا